عباس صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گا. مجھے بتائیے گا کہ این ایف سی کے حوالے سے نظر ثانی کی بات ہو رہی ہے, اس میں کیا صداقت ہے کہ آپ لوگوں کا جو ہے پس پردہ کوئی معاملہ چل رہا ہے, کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ بات چیت کس بات پر ہوگی یار؟ بات ہے کیا یہ تو پہلے بتائیں. یہاں 10-12 وزیر ہیں, 10-12 بولیاں بولتے ہیں. پہلے بتائیں مسئلہ ہے کیا, اس پر بات چیت باتیں بعد میں ہوتی ہیں. پہلے مسئلے کا ذکر تو کریں نا, مسئلہ کیا ہے. اچھا, یہ ہم جو گزشتہ روز کا جو دیکھ رہے ہیں فواد چوہدری صاحب کا ایک انٹرویو, اس میں بھی انہوں نے بات کی, کچھ اور وزراء نے بھی بات کی. انہوں نے یہی بات کی, انہوں نے کہا کہ فیڈرل جو ہے اس کے پاس اتنے ریسورسز یا اتنا پیسہ ہے ہی نہیں کہ پروونسز کو وہ جو ہے وہ پورا کر سکے, اور پروونسز کے پاس جو ہے وہ اتنی پاور ہے بے شک ہو, لیکن ساتھ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ وفاق قرضے اتارتا ہے, سارا بجٹ پہ جاتا ہے, مختلف وفاق کے اخراجات ہیں, لیکن جو ہے وہ وفاق کو اس کا حصہ اس طریقے سے نہیں ملتا یا وفاق کے پاس اتنا پیسہ نہیں بچتا. تو یہ ان کا بڑا کلیئر کٹ کنسرن ہے. دیکھیں, فواد چوہدری صاحب جو مجھے آخری دفعہ پتہ چل رہا تھا وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وزیر تھے. اگر فائنینسز کی بات کرنی ہے تو فائنانس منسٹر کرے, اگر قانون کی بات کرنی ہے تو لا منسٹر کرے. یہاں تو ہر بندہ بولی بولتا ہے, تو کیا کماتا وفاق ہے. این ایف سی ایوارڈ کے تحت صوبوں کو دے دیتے ہیں اس میں سے ایک حصہ, تو آپ کیا تبدیلی چاہتے ہیں؟ اس کا 18ویں ترمیم سے کیا تعلق ہے؟ اگر جو بھی آپ حکومت چاہتی ہے بل بنا کر اسمبلی میں لے آئے, بات وہاں پر ہوگی, بات بند کمروں میں نہیں ہو سکتی. پہلے آپ بتائیں آپ چاہتے کیا ہیں, اس کے بعد اگلی بات ہوگی. ہم اپنا موقف اس کا اظہار کر دیں گے جب بھی کوئی بات سامنے آئی. تو ابھی تو کوئی بات, نہ کوئی رابطہ ہے, نہ کوئی بات آئی ہے. سر لیکن این ایف سی کے اندر ہی یہ ہے نا کہ 18ویں ترمیم پر بھی ظاہر ایک بات ہو رہی ہے, لیکن این ایف سی میں یہ ہے نا کہ اس میں صوبوں کا شیئر بڑھ سکتا ہے, کم نہیں ہو سکتا. لیکن اگر وفاق کہتا ہے کہ اس پہ نظر ثانی کی جائے تو کیا آپ لوگ جو ہے وہ اس پر بات کر سکتے ہیں؟ صوبوں کا شیئر کم کرنے کے طریقے پر آپ کی جماعت کا کوئی تعاون ہو سکتا ہے, کوئی اس پر سنجیدہ گفتگو ہو سکتی ہے؟ لے آئیں. این ایف سی ایوارڈ آئین سے باہر ہوتا ہے, وہ اس کی بیٹھتی ہے این ایف سی ایوارڈ کی کمیٹی اور وہ فیصلہ کرتی ہے. آئین کے اندر ایک فلور مقرر ہے کہ اس سے کم صوبوں کا حق نہیں ہو, اس سے کم صوبوں کا حق نہیں کیا جائے گا. اگر اس میں حکومت تبدیلی چاہتی ہے اس شک میں, تو اس کی شک بنا کر لیں کہ کیا تبدیلی آپ چاہتے ہیں, اس کے بعد بات ہوگی. بات ہر چیز پر ہو سکتی ہے, لیکن جہاں تک صوبوں سے اختیارات لینے کی بات ہے اس پر ہماری کوئی بات نہیں ہوگی. جہاں پر صدارتی جو اختیارات لیے گئے تھے 18ویں ترمیم میں, اس کی بات کرنا چاہیں گے تو وہ بات نہیں ہوگی. تو اگر آپ نے کوئی اور ترمیم آئین میں حکومت چاہتی ہے تو بالکل ترمیم بنا کر لے آئے, اس کے مطابق بات ہوگی. اوکے, بٹ اکثر جہاں پر ظاہر ہے آپ وزراء کی صحیح ہے مختلف ہوتے ہیں بیانات, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم دیکھتے ہیں آپ کی پارٹی کے لوگوں کا بھی بیانات کافی مختلف ہمیں نظر آتے ہیں. کوئی حمایت کرتا ہے, کوئی مشروط حمایت کرتا ہے, کچھ بات کرتا ہے. یہ جو صحت, تعلیم اور سیاحت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جی, یا اسپورٹس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں ان چیزوں پر ذرا سی بات کر لیں, تو صوبے بھی اس پر اپنا ایک موقف رکھتے ہیں, لیکن وفاق کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وفاق کے تو پھر اختیار میں کچھ نہیں ہے. تو کیا ان چیزوں پر بات ہو سکتی ہے, صحت, تعلیم, کھیل وغیرہ؟ دیکھیں, لے آئیں نا آپ. دیکھیں, ترمیم ختم ہو گئی ہے, ترمیم آئین کا حصہ بن گئی ہے. اب ملک کا ایک آئین ہے, اگر اس میں آپ مزید ترمیم چاہتے ہیں تو اپنا بل بنا کر لے آئیں, اس پر بات ہو جائے گی, اسمبلی میں بات ہوگی, بار بند کمروں میں نہیں ہوگی. اب تو خیر اجلاس طلب کر لیا اسمبلی کا, اس کے اندر جو ہے وہ دیکھنا ہے آگے کہ اس پر بات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو اب تو میرے خیال سے یہ کال کر لیا ہے اور کہا ہے کہ سب ٹیسٹ کروائیں اپنے کورونا کے. اجلاس کے علاوہ بھی آپ بل داخل کر سکتے ہیں اسمبلی کے اندر, آپ بل جمع کرا دیں اور اس پہ بات چیت ہوتی رہے گی. بل تو لائیں نا, ایسے ہوا میں باتیں کرنے کا مقصد کوئی نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک. سر, نیب آرڈیننس کے حوالے سے آپ لوگوں کا کیا وقت چل رہا ہے کہ کیا حکمت عملی ہے؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ پہلے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں جو ہے وہ مشاورت کر رہے تھے, اور پھر جو سٹیک ہولڈرز ہیں دوسرے, ان کے ساتھ بھی, ان کے سامنے بھی یہ رکھا گیا تھا. اس میں کیا اس وقت کیا حکمت عملی آپ کی پارٹی کی کہ اس پر کیا ہونا چاہیے؟ نیب آرڈیننس کی بھی یہی کیفیت ہے. نیب آرڈیننس 1999 کا ہے. ہم نے اس میں حکومت نے خود ایک آرڈیننس جاری کیا تھا, وہ لیپس ہو گیا ہے. ہم نے
جو تبدیلی ہماری نظر میں ہونی چاہیے وہ بنا کر حکومت کے حوالے اور قومی اسمبلی کی کمیٹی کے حوالے کر دی تھی. اس کے بعد ہمارا کوئی رابطہ حکومت سے نہیں ہے. اگر وہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں, ہم نے اپنے موقف کا بڑا واضح اظہار کر دیا ہے, آ کر بات کر لیں. نہیں کرنا چاہتے تو بھگت لیں, یہ ان کی اپنی مرضی ہے. سر مگر ایک خبر چھپی تھی جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا آپ کے پیپلز پارٹی کی انڈرسٹینڈنگ سے کیے ہوا ہے اور آپ نے جو ہے وہ آگے تک وہاں تک بات پہنچائی ہے جہاں تک بات سنی جا سکتی ہے, اور جو ہے وہ آپ لوگوں نے کوشش کی ہے کہ ایسا نیب آرڈیننس لایا جائے, ایسی جو ہے وہ تجویز دی جائے آرڈیننس میں مجوزہ جو تبدیلی جس کی بات کی جا رہی ہے, جس سے واقعی یہ اس پہ امپلیمنٹ ہو جائے. ہم نے جو ترامیم چاہیے ہم سمجھتے ہیں کہ نیب کی آرڈیننس میں ضروری ہیں, اس کا مسودہ بنا کے آج سے مہینہ ڈیڑھ پہلے حکومت کے حوالے کر دیا تھا. جو قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کے بھی حوالے کر دیا تھا. اب وہ اس پر غور کر لیں. طریقہ یہ ہوتا ہے, جیسے میں نے کہا نا کہ اگر کوئی ترمیم چاہتا ہے آئین میں تو بل بنا کر لے آئے, کہے جی میں یہ ترامیم چاہتا ہوں. اس نے بتایا نا کہ تقریباً اپریل کے شروع میں قومی اسمبلی کی کمیٹی میں دیا تھا اور حکومت کو بھی بھیجا گیا ہے. تو یہ کوئی خفیہ ڈاکومنٹ نہیں ہے, یہ بالکل اپوزیشن کے مشترکہ ایک ڈاکومنٹ ہے جو حکومت کے پاس موجود ہے, پچھلے 6-8 ہفتے سے موجود ہے. ٹھیک, مگر آپ کی پارٹی میں بھی سر کہتے ہیں دو آ رہے ہیں اس میں, کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ترامیم ہوں, کچھ لوگ چاہتے ہیں ترامیم نہ ہو, بالکل ہی جو ہے وہ نیب کو ختم کر دیا جائے, جس میں میاں صاحب کی رائے یہ ہے کہ نیب ختم ہی ہو جانا چاہیے. اور آپ کی آج پارٹی کے لوگوں نے بھی پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا کہ جی نیب ترامیم جو ہیں وہ کرنے کے بجائے نیب کو ہی ختم کر دیا جائے. تو اس پر کیا سٹانس ہے, کلیئر کٹ سٹانس کیا ہے؟ جی تمام سٹیک ہولڈر کو نہیں کیا, یہ اپوزیشن کا ہے. اس میں فاروق نائب صاحب کا ایک سینیٹ میں بل تھا, ایک حکومت کا آرڈیننس تھا, ایک ہماری کچھ تجاویز تھی نیب آرڈیننس کے بارے میں, ان کو اکٹھا کر کے ایک مسودہ بنایا گیا جو ہم نے حکومت کے حوالے کر دیا ہے. اب حکومت کا کام ہے کہ آ کر اس پہ بات کہ اس کو کریں. یہ ادارہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے, ملک کو تباہی کے راستے پر ڈال دیا اس نے. تو پہلی بات تو ہماری یہی ہے, آج بھی یہی ہے کہ اس ادارے کو ختم کریں, اس کو ضم کر دیں ایف آئی اے میں, اس کا ایف آئی اے کا وائٹ کالر کرائم ونگ بنا دیں اس کو. کیونکہ یہ ادارہ جو اس کی کارکردگی رہی ہے یہ صرف استعمال ہوتا ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے, اپوزیشن کو دبانے کے لیے, سیاست میں جوڑ توڑ کے لیے. آج تک کوئی مثبت کام یہ ادارہ نہیں کر سکا, اور اس نے حکومت کے چلنے کو, حکومت کے اندر ڈیسیژن میکنگ کو مفلوج کر دیا. سب ایسے بہتر ہوتا کہ آپ لوگ اپنے میں یہ ختم کر دیتے تاکہ آج یہ سوال نہ اٹھانا پڑ رہا ہوتا آپ لوگوں کو. لیکن اگر آپ کہتے ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے یہ ہوا تو یہ تو پھر ماضی میں بھی الزام لگتا رہا. چودھری برادران کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں آپ لوگوں کے؟ مذاکرات, کوئی مذاکرات نہیں ہے. کس بات پر مذاکرات ہوں گے؟ وہ حکومت کے ساتھ کولیشن کا میں حصے دار ہیں, ہم اپوزیشن میں ہیں. باقی سیاست میں ہر ایک سے بات چیت بھی ہوتی ہے, ان سے تعلق بھی ہوتا ہے, ان سے ملاقات بھی ہوتی ہے, لیکن ہم اپوزیشن میں ہیں, وہ حکومت کا حصہ ہیں. ٹھیک, یہ بتائیں مسلم لیگ کا جانشین ہے کون؟ کیونکہ یہ فیصلہ ہی نہیں ہو پاتا, کبھی پارٹی کا سٹانس ایک طرف جاتا ہے کبھی دوسری طرف. کون ہے اس وقت جانشین, کون ہے ریپلیسمنٹ پی ایم ایل این میں میاں صاحب کی؟ دیکھیں مسلم لیگ نون کو کوئی شاہی خاندان نہیں ہے کہ ایک شخص کے بعد اس کی اولاد یا کوئی رشتہ دار آئے گا. ہمارے صدر شہباز شریف صاحب ہیں, اللہ ان کو لمبی عمر دے. تو شہباز شریف صاحب ان کے بھائی تو ہیں نا سر, بھائی ہیں, یہ خاندان تو ہے, فیملی تو ہے. جی ان کے بھائی ہیں, ان کو اپنی محنت سے وہاں پر آئے ہیں, پارٹی نے الیکٹ کیا ہے ان کو پارٹی کا صدر, تو اس وقت تو وہ صدر ہیں. کوئی اور یہاں جانشینی کا عنصر شامل نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کی ایک محنت ہے, ایک سیاسی سٹرگل ہے, سال ہا سال جیل میں گزارے ہیں, حکومت میں کارکردگی کر کے دکھائی ہے, ڈیلیور کیا ہے. تو وہ پارٹی کے صدر ہیں, الیکٹ ہوئے ہیں, گھر سے بن کر نہیں آئے تھے. تو جب بھی کوئی تبدیلی کا وقت آیا تو وہ پارٹی کا جو فورم ہے, جو جنرل کاؤنسل ہے, وہی تبدیل کر سکتی ہے صدر کو. اس وقت کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے. پارٹی کی صدارت پر وہ صدر ہیں اور وہی پارٹی چلاتے ہیں. سر آج آپشن میں پیش ہوئے ہیں بھائی صاحب, اور وہاں پر ظاہر ہے آپ نے درخواست دی تھی کہ ہمیں وہاں پیش ہونا ہے. کیا حقائق آپ کے سامنے, کیا چیزیں آئی ہیں؟ اور دوسرا
हुकूमत का ये भी मानना है कि इस बहाने अच्छा है कि अगर मुस्लिम लीग नून के लोग पेश हो रहे हैं तो पिछली जो सब्सिडी अपने दौर में ली है मियां साहब की जो शुगर मिल्स हैं या फिर जो और माजी के हुक्मरानों की शुगर मिल्स हैं, उनका भी हिसाब किताब एक साथ ही हो जाएगा। जी, हमने ऑपोजिशन, हमें कमीशन ने बुलाया नहीं था, हम आज खुद पेश हुए हकायक उनके सामने रखने के लिए। तो अगर कमीशन हमारे दौर की बात भी करना चाहता है तो 100 बिस्मिल्लाह कर ले, हम हाजिर हैं। ये कमीशन बनाया गया है जो अभी कीमतें, इस कमीशन का एक मकसद है कि जो कीमत बढ़ी है मुल्क में चीनी की 45% चीनी की कीमत में इजाफा हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन है। ये हुकूमत ने कमीशन बनाया है, तो मैं उनको बताने गया था कि जिम्मेदार कौन है, और वो बड़ा वाजे है कि उसके जिम्मेदार इस मुल्क का वज़म और काबीना है, उसका जिम्मेदार इस मुल्क की ECC है और ECC के मेंबरान हैं, और कोई नहीं है। ये लोग हैं जिन्होंने फैसले किए, वो करप्शन में किए, वो नालायकी में किए। उन फैसलों से पाकिस्तान के अवाम 107 अरब अदा कर चुके हैं और आज भी अदा कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक ये हुकूमत है। ये बात हमने आज उस कमीशन को बताई है, उनको सारी बातें लिख कर भी भेज देंगे। हमने उनको कहा है कि कमीशन मजीद बनाना चाहे तो हम पेश हो जाएंगे, और उनसे ये भी दरख्वास्त की है कि कमीशन का काम उस वक़्त तक नामुकम्मल रहेगा जिस वक़्त तक जिस कुर्सी पे हम बैठे हैं यहाँ वज़ीर-ए-आज़म नहीं बैठता, यहाँ काबीना के अरकान पेश नहीं होते, या ECC का चेयरमैन नहीं आता और बताता है कि मैंने फैसला कैसे किया, यहाँ ECC के मेंबरान नहीं आते। क्योंकि जो फैसला किया गया उसके असरात हफ्तों में आना शुरू हो गए थे कि कीमत बढ़नी शुरू हो गई। हुकूमत ने 16 महीने उसके बाद एक्सपोर्ट की इजाज़त दी और 45% कीमत में इजाफा हो। तो लेकिन आप जब ये बात करते हैं, वजीर आजम जो हैं वो आप कहते हैं उनकी काबीना, वजीर आजम, उनको भी जब तक सामने नहीं बिठाया जाता, लेकिन अगर वजीर आजम समझते कि उनकी तरफ से ऐसी कोई चीज है तो फिर इंक्वायरियां क्यों करवाते, और क्यों जो है वो अपने करीबी लोगों का नाम आया उस रिपोर्ट के अंदर, जहांगीर तरीन साहब का नाम आया, खुसरो मुख्तियार साहब का नाम आया, उनकी फैमिली का नाम आया, बड़े करीबी लोगों का उनके नाम आया। उनका जो है वो अगर इस मामले में नीयत ये ना होती साफ कि जी हमने इसको दबा देना या छुपा देना, तो वो फिर ये इंक्वायरीज कराते क्यों, ये सब कंडक्ट क्यों कराते? जी, आप कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लें, उसमें इमरान खान का नाम नहीं है, उसमें असद उमर का नाम नहीं है, उसमें उस्मान बुज़दार का नाम नहीं है। मुल्ज़िम तो ये लोग हैं, फैसले तो उन्होंने किए हैं। आप वहां जहांगीर तरीन का नाम लिख दें, खुसरो मुख्तियार का नाम लिख दें, वो तो मिल ओनर हैं, उनसे भी जरूर पूछना चाहिए कि भाई जब ये फैसले हो रहे थे आप काबीना का हिस्सा थे, उन टेबलों पर बैठते थे, जो हुक्मरान जमात है उसके आला तरीन ओहदेदार थे, आपको पता नहीं था कि इस फैसले से क्या असरात होंगे? तो ये कमीशन जो बने हैं, ये कमेटी जो बनी है, ये इनको बचाने के लिए बनी है कि इनसे अटेंशन डाइवर्ट करके कि और ले जाएं। इसीलिए हम पेश हुए थे कि कमीशन को बताएं कि जनाब इनको यहां पर हाजिर करें, इनसे पूछें कि आपने फैसले क्यों किए हैं, क्योंकि डाका तो पड़ गया, 107 अरब का डाका पड़ गया। या अगर कह दें हम बहुत नालायक लोग थे, हमसे काम नहीं होता था, हम सोते रहे, ठीक है, हम मान लेंगे जी बड़े नालायक लोग हैं, वो तो पूरा पाकिस्तान जानता है। लेकिन हकायक ये बात बताते हैं कि यहाँ एक बड़ी करप्शन का ये स्कैंडल है, और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन का स्कैंडल है, जो इसी से शुरू हुआ, काबीना में गया और वहां पर उसी काबीना के बैठे हुए लोगों ने अरबों रुपए का मुफाद हासिल किया। तो बात बड़ी ऊपर तक जाती है। अगर उसको छुपाने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह हम छुपाने नहीं देंगे। और मगर सर आपने कहा कि ऑपोजिशन से भी कर शुरू बेशक कर ले, लेकिन जब ऑपोजिशन पे कुछ आता है तो फिर सवाल उठते हैं, आप लोग कहते हैं कि हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। अगर जो है वो कोई एक्शन हो तो फिर आप लोग ये कहते हैं क्योंकि हमें दबाने की कोशिश की जा रही है, ऑपोजिशन को दबाने की कोशिश की जा रही है, फिर आप एतराज करते हैं सर। और यहाँ से दायरे तहकीकात, बिल्कुल ठीक बात है कि मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए, जो लोग जिम्मेदार हैं, मगर यह है कि आप एक ऑब्वियसली एक जजमेंट की बेसिस पे जब आप कोई डिसीजन करते हैं तो वो ठीक गलत हो सकता है, लेकिन क्या आप ये समझ रहे हैं कि अगर वो डिसीजन किया गया है तो उसकी जिम्मेदारी पर जो है वो करप्शन के ही एलिगेशन और चार्जेस लगते हैं? आप कहते हैं कि बेशक फैक्ट्री वालों से भी करें, मिल्स से भी करें, लेकिन वहां पर उनको भी ना छोड़ें।
نہیں جب کوئی اعتراض نہیں کرتے، میں تو کہہ رہا ہوں شامل کر دینا یار، میں تو کہہ رہا ہوں شامل کریں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ پھر وہی طریقہ اپنائیں جو اپوزیشن سے اپنایا گیا ہے۔ آپ گرفتار کریں عمران خان کو، اس کو 70 دن ریمانڈ میں رکھیں، اس کو جیل بھیجیں، پھر وہ بیل کرا کر باہر آئے۔ اسد عمر کو گرفتار کریں، ریمانڈ میں رکھیں، جیل بھیجیں، جو آپ نے شہباز شریف کے ساتھ کیا، جو آج آپ حمزہ شریف کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہاں پر 1976 کے جو متاثرین میں زمین بانٹی گئی، آج شہباز شریف کو اس کا نوٹس آیا ہے کہ ملتان میں پیش ہو جائیں۔ یہاں پر 107 ارب روپیہ حکومت کی بنائی ہوئی کمیٹی کہہ رہی ہے کہ ڈاکہ عوام پر پڑ چکا ہے، لیکن وزیراعظم کو بنائیں گے نہیں۔ جس نے فیصلہ کیا، جس نے کرپشن کی، اس کے نام عمران خان، اسد عمر اور عثمان بزدار ہیں۔ آپ نے جب کمیشن میں پیش ہونے کا کہا تو کمیشن کے لوگوں کی طرف سے بھی کوئی رسپانس تھا اس پر؟ کوئی ہاں نہ کوئی بات ہوئی تھی آپ کی؟ دیکھیں ہم تو کہہ ہی سکتے ہیں نا، ہم تو اپنا موقف ان کے سامنے رکھنے کے لیے گئے تھے، انہوں نے ہمیں نہیں بلایا تھا۔ 9 مئی لاک ڈاؤن اب نرم ہو گیا ہے، اب چیزوں کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے بڑا معیشت کے طور پر اس پر نقصان بھی ہو رہا ہے۔ تو اس وقت جو فیصلہ کیا ہے حکومت نے 9 مئی سے کہ نرمی کریں گے، اور صوبے بھی آہستہ آہستہ کر رہے ہیں، تو ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ یہی پہلے عوام کو بتا دیں کہ لاک ڈاؤن ہوتا کیا ہے، آپ نے کب لاک ڈاؤن کے احکامات جاری کیے، وہ احکامات کیا تھے۔ مثلا ہمارے صدر صاحب نے بڑی محنت کی اور انہوں نے 20 نکاتی ایجنڈا بنایا جس کے تحت مساجد میں تراویح کی نماز ہوگی۔ چلے ایک پالیسی بن گئی، بڑی واضح ہے کہ یہ 20 کام آپ کریں گے۔ تو اب حکومت یہ بتائے کہ انہوں نے لاک ڈاؤن کیا تو کب کیا، اس کی کیا محرکات ہیں، اور آج اگر اس کو ایز کر رہے ہیں تو ان کی کون سی شکیں اس میں سے نکال رہے ہیں۔ میں صرف حکومت سے گزارش کروں گا، 10 بستہ ایک کام کر دیں، باقی تو آپ نے کچھ نہیں کیا۔ ایک حکم جاری کر دیں کہ جو شخص گھر سے باہر نکلے گا، پبلک ایریا میں جائے گا، ماسک پہن کے جائے گا، اس کو انفورس کر دیں۔ آپ یقین کریں اس سے بے پناہ حفاظت پاکستان کے عوام کو مل جائے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے آج پیش ہوئے نیب کو ختم کرنے کی تجویز دی مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے، اور دوسری طرف شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ ترمیم پہ بھی تجویز ہے، لیکن حتمی طور پر جو ہے وہ اس پر کچھ فیصلہ نہیں ہو پا رہا، کیونکہ ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ جی ختم کر دیں، ایک کہتا ہے کہ جی تجویز سے بھی کام چل جائے گا، ترمیم سے بھی کام چل جائے گا۔ تو دوسری طرف ہم بات کریں گے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے۔